جناب آپ کا خیر مقدم ہے. شرعی مسائل کے حوالے سے یہ سیگمنٹ ہوتا ہے. آپ کے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں. جیسے ہی کالرز ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ سوالات بھی کریں گے اور اپنے موضوع پر بھی کلام کرتے رہیں گے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں. علامہ صاحب آپ کی بڑی خدمات ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے, مالی خدمت بھی ہے ویسے بھی, تو فرمائیے گا آپ کا جو وصال ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات میں چاہتا ہوں کہ ارشاد فرمائیں. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال تھی تو آپ عقد نکاح میں آئیں, اور آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اس وقت, اور پھر اس کے بعد تقریباً 24 سال کچھ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عقد نکاح میں رہیں, اور پھر جو ہے وہ ایام علالت آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں اور حساس ہو گئے تھے اس وجہ سے کہ وہ بیمار تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری میں رہتے, اور کبھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو ہے وہ ایک دفعہ چادر طلب کی کہ اپنی چادر مجھے دے دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم مجھ سے میرا چمڑا مانگو میں تمہیں دے دوں. تو یوں جو ہے وہ آخری لمحات تھے. اچھا, اس کو اس پس منظر میں دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ دور مبارک ہے کہ جب کفار کی طرف سے جو استہزاء ہے وہ آپ کے شہید کر دیے جانے کی طرف چینج ہو چکا ہے. سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں, تو ایک طرف بیرونی دباؤ بہت زیادہ ہے اور ایک طرف یہ جو چراغ ہے یہ بجھنے کے قریب ہے. تو یہ بڑا ایک منظر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, واقعتاً یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات تھی, کیونکہ یہ واحد جگہ تھی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو ساری تکلیف ختم ہو جایا کرتی تھی سیدہ کے ساتھ. تو پھر جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جدائی کو بڑا محسوس فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ سال تو غم کا سال ہو گیا, اور پھر واقعتاً یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے وہ سارے کھلے دشمنوں میں ہیں اور کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے, اور گھر میں یہ چیز موجود نہیں ہے. تو یوں سیدہ کا جو ہے, اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک موتی محل اللہ نے ان کے لیے تیار رکھا ہے جس میں موتی محل ہے جس میں شور نہیں ہے. تو محدثین فرماتے ہیں وہ شور اس لیے نہیں ہے کہ سیدہ نے کبھی حضور کی آواز پہ آواز بلند نہیں کی, حضور کے سامنے یعنی خاموش رہی. تو اتنا آپ کا احترام. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو معرفت رسول کا مظاہرہ کیا ہے, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ مرد کی حیثیت, شوہر کی حیثیت, اور ایک ہوتا ہے معرفت رسول. یہ آج کی خواتین, آج کے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور کی پہچان آ جائے, حضور کون ہیں, حضور کہاں سے تشریف لائے, کس مقصد کے لیے آئے, اور کیا منصب ہے حضور علیہ السلام کا. اتنا احترام, یہ رسالت کے مقام کو انہوں نے دیکھیں پہچان لیا, اور انہوں نے جو ہے وہ پھر اپنا, تبھی ہو سکتا ہے نا کہ آدمی پھر کاروبار بھول گیا اور خدمت دین میں لگ گیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ایک سانحہ ہے جو حضور علیہ السلام کو بھی غمزدہ کر گیا, اور تاریخ کے لیے بھی یہ ایک غم کا لمحہ ہے, غم کا ماحول. حضور علیہ السلام نے آپ کے وصال پر فرمایا یہ غنیہ تھی, یہ صابرہ تھی, یہ جو ہے ایسی آمنہ تھی کہ ایمان لانے والی تھی. تو ان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے بہت خوبصورت الفاظ استعمال فرمایا اپنے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے موقع پر. اس پر بھی کلام کریں گے, لیکن کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب, سوال بتائیے. حضرت میرا مفتی صاحبان سے یہ سوال ہے کہ جو جمعے کی جو بقیہ جو سنت و نوافل ہیں ان کی نیت کیا کی جائے گی؟ ٹھیک ہے, ظہر کی جائے گی یا جمعے کی نماز کی جائے گی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں تو اس میں حرکت کرنا, یعنی کہ پاؤں ہلانا یا ہاتھ ہلانا, اس سے آیا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز کے جو اس میں نیکی میں کمی آ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آنکھ ہے لیفٹ اور رائٹ, ان کا پھڑکنا, اگر یہ پھڑکتی ہے تو یہ کیا ہے, اس کے بارے میں کائنڈلی بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی مصعب.
جی دیکھیں، جس پر جمعہ فرض ہے تو اس کے لیے ظہر ہوتی ہی نہیں ہے. ہوتی نہیں. مقیم ہے اور صحت مند تندرست جو ہے اور مرد ہے تو وہ اس پہ جمعہ فرض ہے تو جمعے کی ہی نیت کریں گے، ظہر کی نیت نہیں کریں گے. اور نماز میں بلا ضرورت حرکت مکروہ ہوتی ہے. اگر بہت زیادہ بڑی حرکت کر لی ہے تو نماز فاسد ہوگی. جیسے چل پڑے، دونوں ہاتھ استعمال کر لیے، دور سے دیکھنے میں ایسا لگے کہ نماز میں نہیں ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے. لیکن تھوڑا بہت اگر حرکت کی اور ضرورتاً ہے تو وہ بلا کراہت جائز ہے. اور تھوڑی بہت حرکت ہے اور یعنی ضرورت کے ساتھ ہے تو بلا کراہت جائز ہے. اور بلا ضرورت اگر کی ہے تو مکروہ تنزیہی بنتی ہے. جیسے بعض لوگ یہ ہلتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا، یہ خاص طور پہ اسکول کالج کے نوجوان جو ہوتے ہیں نا، یہ ہل جل پارٹیکل ہوتے ہیں، ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتے، وہ سب کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو یہ بہرحال خلاف سنت ضرور ہے. آنکھ کا پھڑکنا یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پھڑک گئے تو کوئی یاد کر رہا ہے یا پھڑک گئے تو کوئی نقصان ہوگا. ہاں، بہت سارے اپنے نتائج ہر خاندان میں تقریباً کچھ ہو نہ جائے. ہاں، ہو نہ جائے، کالا کتا پیچھے پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جناب کالرز کو بھی شامل کر رہے ہیں مزید. السلام علیکم. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ قضائے عمری کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بندہ 50 سال کی عمر میں نماز شروع کرتا ہے تو ساتھ ہی قضائے عمری شروع کرتا ہے، تو 65 سال کی عمر میں وفات پا جاتا ہے، تو اس کی بقایا جو قضائے عمری پچھلی 20 سال کی رہ جائے گی وہ کیسے ادا کرے گا؟ اچھا جناب، یہ قضاء عمری کا بھی لگ رہا ہے سوال، میتھمیٹکس کا بھی لگ رہا ہے آپ کا سوال. جی کیا فرمائے گا صاحب؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اصل میں. اچھا اس کو دوبارہ انشاءاللہ شامل تھوڑا کر سا لیں. جی غیر واضح تھا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آمنہ اور صابرہ فرمایا، یہ کسی شوہر کی طرف سے اور سید المرسلین کی طرف سے بہت بڑا خراج تحسین ہے آپ کے لیے. اور پھر اس سال کو غم کا سال بھی قرار دیا. حضور علیہ السلام پر بہت زیادہ یہ سال جو ظاہر ہے غموں کا سال تھا. اس حوالے سے کیا فرمائے گا آپ کی قدر و منزلت؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، ایسے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک سیرت یہ اسوہ کامل ہے خواتین کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے انہیں پڑھ کر رشک آتا ہے کہ اگر ہم اپنے عام معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت امیر گھر کی ہو اور اچھا بینک بیلنس ہو تو وہ پھر شوہر کو خاطر میں نہیں لاتی، بلکہ بار بار اسے اس کی اوقات یاد دلاتی رہتی ہے، اور پھر اپنے گھر کے تانے، اپنی پرانی آسائشوں کا خیال. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے نکاح کے بعد پہلے کی ان کی زندگی دیکھیں تو کتنا مال و دولت ہے. روایت میں آتا ہے 20 کنیزیں ان کے پاس تھیں، اور حضور علیہ السلام سے جب آپ کے گھر تشریف لائی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا. اور ایک روز جب کھانا بنا کے لا رہی ہیں تو کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے، آ کر انہوں نے عرض کی کہ وہ برتن میں کھانا لا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام پیش کر دیں. اسی طرح عام طور پہ خواتین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ دار آئیں تو بڑے بڑے دسترخوان سج جائیں گے، لیکن شوہر کے گھر والے اگر آ جائیں غلطی سے تو اس وقت طبیعت کے بہانے، بیماری اور دیگر معاملات. ٹیکنیکل بات بتائیے آپ نے، یہ پہلو بڑا ٹیکنیکل. لیکن ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی فوسٹر مدر رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں تو آپ ان کا بھرپور استقبال کرتی ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ کھانے کا اہتمام کرتی ہیں، ان کا اکرام کرتی ہیں، اور جاتے ہوئے عرض کرتی ہیں کہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہوں. تو وہ کہتی ہیں میں قبول کر لوں گی. تو تحفہ کیا دیتی ہیں؟ 40 بکریاں ساتھ دے کر رخصت کرتی ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف شوہر کی ہی خدمت نہیں کرنی، اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھنا ہے، انہیں بھی اپنا سمجھنا ہے. آج وہ گھر پہ خاتون آتی نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کا خواب ہوتا ہے کہ میں جلد شوہر کو اس گھر سے دور لے کر چلی جاؤں گی، اور علیحدگی کرتے ہوئے یہ بھی خیال نہیں آتا کہ آج جس ماں نے اپنے بیٹے کو اس کا سر تاج بنایا ہے اس نے کتنی مشکلوں سے پالکے سے بڑا کیا ہے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں بیلنس نہیں ہوتا، اور یہ جو خرابی ہوتی ہے اس کا ایک قصور شوہر پر بھی ہوتا ہے کہ اس کی وہ زلفوں کا اسیر ہو کے بیوی کا ہو جاتا ہے اور والدہ کی ساری محنتوں کو بھول جاتا ہے. تو ہمیں ان مبارک شخصیات کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اس موضوع کو بھی کنٹینیو کریں گے، آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. آپ کے سوالات ہمیں جو موصول ہوئے ہیں وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں اور مزید آپ کے سوالات کو شامل کر لیں گے. مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا تھا کہ جمعے کے خطبے میں اگر کسی شخص کو اونگ آ جائے
تو اس کے لیے کیا حکم ہے, کیا نماز اس کی کوئی متاثر ہوگی؟ ایک صاحب نے کہا کہ اگر جینز پہنی ہوئی ہے, جینز گھٹنے سے اوپر کچھ حصہ اس کا پھٹا ہوا ہے, تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ اور تیسرا سوال جو ہم تک نہیں پہنچ سکا تھا وہ یہ کہ 50 سال کی عمر میں انہوں نے نماز قضاء عمری ادا کرنی شروع کی اور 64-65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس حوالے سے فرمائیے کہ جو بقیہ نمازیں رہ گئی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ہاں, دیکھیں خطبے میں اگر تو صرف جھونکا لیتے رہے, بہت زیادہ اتنی گہری نیند نہ آئے کہ آواز دیں تو وہ سنائی نہ دے, تو اس سے پھر نہیں جاتا وضو. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم خطبے کے انتظار میں سو جایا کرتے تھے اور پھر بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی مراد وہی تھی کہ جھونکے لیتے تھے لیکن گہری نیند نہیں آتی تھی, تو اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر بالفرض ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اور بہت ہی گہری نیند سو گئے کہ لوگ آوازیں دے رہے ہیں اور اپنی دانش میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں, تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹے گا, جا کے وضو کرنا چاہیے. دوسرا جو جینس والا آپ نے فرمایا کہ یہ ران جو ہے پورا ایک عضو ہے, اگر کوئی عضو 1/4 کم از کم کھلا رہے 3 سبحان اللہ کی مقدار, تو پھر وہ نماز فاسد ہوتی ہے. اس میں نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف السنت اور مکروہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو, اور زینت سے مراد یہ ہے کہ مکمل لباس ہو, انسان ذرا اہتمام کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور قضاء عمری کا جو انہوں نے شروع کی 50ویں سال میں, 15 سال ابتداءً نکال دیں, اس کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے, یقیناً فرض ہو جاتی ہے. تو اب اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو ورثاء کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا مال ہے, ترکہ چھوڑ کر گئے ہیں, تو ہر نماز کے بدلے حساب کر لیں, جو جتنے عرصے پڑھی ہے وہ نکال دیں, پہلے کے 15 سال نکال دیں, جتنے سال بچیں ان کی ایک دن کی 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوگا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور وطر. تو یہ حساب کتاب کر کے پھر اس کا فدیہ ادا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. کالرز السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی جناب. ہیلو, وعلیکم السلام. جی ہمیں یہ سوال کرنا تھا کہ ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے سر, اور اس میں ہم گھڑی کی ویڈیو ڈالتے ہیں, جیسے کہ ریپیئرنگ اور ٹائم سیٹنگ, اور کسی کا کچھ نہیں ہوتا, صرف ہمارا ہی ہوتا ہے. اور جو ہے, اور ہم اس میں کچھ میوزک بھی نہیں لگاتے, کچھ بھی نہیں لگاتے. لیکن سر مین سوال یہ ہے کہ ہم اس میں ایڈ لگانا کیسا ہے, کہ ہم اس کے ایڈ کی پرمیشن دینا سر کیسا ہے؟ اچھا جناب, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال تھا کہ پرائز بانڈ خرید کر رکھنے میں کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے سر, نقصان تو نہیں ہے؟ جی خرید کر رکھنے میں کوئی, ٹھیک ہے, معلوم کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی پرائز بانڈ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو پریمیم بانڈ ہیں وہ نہ لیں, اس پہ انٹرسٹ باقاعدہ چل رہا ہے تو وہ نہیں. باقی جو دیگر بانڈز ہیں کہ نکل گئے تو ٹھیک, نہیں نکلے تو مکمل طور پہ آپ کی رقم واپس مل جاتی ہے, کوئی ڈیڈکشن وغیرہ نہیں ہوتی, تو وہ شرعاً جائز, اس کا انعام بھی جائز. ٹھیک ہے. دوسرا کویشچن سمجھ میں نہیں آیا. دوسرا کویشچن آپ کو سمجھ نہیں آیا, ٹھیک ہے. اچھا حافظ عبید صاحب, کیا پیغام دیجیے گا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے ہماری ماؤں بہنوں کو, عالم اسلام کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ بالکل, آپ کا لقب طاہرہ تھا تو طہارت کا پیغام مل رہا ہے کہ عفت اور پاک بازی کو جو ہے قائم و دائم رکھا جائے. اور اس ماحول میں کہ جب آپ تنہا تھی, اور اس وقت بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کو, جیسے کہ ذکر کیا گیا, وہ اپنی خادمہ کے ذریعے آپ طے کرتی تھی. یعنی وہ چیزیں جو اسلام چاہتا ہے کہ آپ با پردہ رہیں اور آپ مردوں کے سامنے نہ آئیں, ڈائریکٹ ان سے بات نہ کریں, وہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس پر قائم و دائم تھی. تو ابھی کوئی شرعی حکم نہیں آیا, ابھی اسلام قبول نہیں کیا. پھر اسلام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام لوگوں تک پیغام پہنچا رہے تھے, تو جن لوگوں نے سیدہ کا قرض دینا ہوتا تھا تو آپ ان کو بلوا لیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تمہارا قرض معاف کر دوں گی, بس تم اللہ کے رسول کی بات غور سے سن لو. واہ واہ واہ, سبحان. یعنی ان کی تعلیف قلبی کرتی تھی کہ یہ اسلام کی طرف کسی طرح مائل ہو جائے. یہ کتنا ایک خاتون کا سنجیدہ ہونا ہے, اور کتنا ان کا دل کی گہرائی سے اسلام کو چاہنا ہے, اسلام سے محبت کرنا ہے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اسلام دل میں گھر کر گیا ہو. تو اسلام ہمارے دل میں بسا ہو, صرف جو ہے وہ زبان پر نہ ہو, صرف رسموں میں نہ ہو, بلکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے یہ سچی محبت جو ہے, یہ سیدہ کا پیغام. کیا بات ہے, کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب؟ قرآن مجید میں
شوہر اور بیوی کے تعلق کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس کیا لہن۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی عملی تفسیر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں ملتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سیرت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوں۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی جناب، سوال بتائیے گا۔ ہاں جی، وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی میں اٹک سے بات کر رہا ہوں، اٹک سے۔ جی 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 جی، جو شخص روزہ رکھتا ہے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، بیوی کو کھلاتا ہے، ماں کو کہتا ہے آپ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ پکا لیں، خود اپنا کھانا بنا لیں، کیا اس شخص کا روزہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جناب، ضرور شامل کرتے ہیں۔ جی ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا فرمائیے۔ پہلا سوال ہے کہ دادا جو ہے وہ ولی ہے بچوں کا، یا والد فیصلہ کر سکتا ہے بچوں کے رشتے اور ان چیزوں کے بارے میں، یا دادا کو ہی آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے فضائل علوم کورس کے بارے میں رہنمائی چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، والدہ کے ساتھ یہ نازیبہ سلوک جو وہ کر رہا ہے تو روزہ تو خیر اس کی فرضیت تو پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے جہنمی ہونے میں کوئی ہمیں شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، آپ ممبر اقدس پہ چڑھے اور ہر اس پہ آمین فرمایا، اور فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے ایک دعا یہ کی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے اس پر کہا آمین۔ تو ایسے بدبخت اولاد کے ماں کو گالیاں بکے، حالت روزہ کے اندر بیوی بچوں کو کھلائے اور ماں کے ساتھ یہ سلوک کرے، اس کا تو نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل، جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ تو بہرحال لیکن روزے کی فرضیت ادا ہو جائے گی، باقی کھوکھلا روزہ ہوگا، آخرت میں اس کا انجام بڑا دردناک محسوس ہو رہا ہے۔ اور جو باپ ہوتا ہے وہ دادا کے مقابلے میں ولی اقرب ہے، اگر بیٹا ہوتا تو وہ اور اس سے بھی قریب ہوتا، لیکن دادا کے مقابلے میں باپ کو زیادہ حق حاصل ہے بچوں کی شادی وغیرہ کے سلسلے میں۔ خراج عقیدت بحضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ کا یہ ہدیہ عقیدت ہے۔ مادر فاطمہ، ساری امت کی ماں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ وہ ملیکہ عرب مونس آسیاں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہیں جو، شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو، سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو، دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ مال اپنا جو دین پر لٹاتی رہیں، سختیوں میں جو ہمت بندھاتی رہیں، زخم کھا کے کھاتی رہیں مسکراتی رہیں، زخم کھاتی رہیں مسکراتی رہیں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ ان کو جبریل بھیجے سلام خدا، جن کو جبریل بھیجے سلام خدا، وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ، یوم محشر نورید میری امیدگاہ، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ آج منظوم اور منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا گیا۔ میں علامہ حافظ اویس صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے۔ اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا انشاءاللہ، اس میں آج مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے گا، ثناخوانی کی جائے گی، اور ثناخوان حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔